بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا اور نمازوں کی پابندی پر عظیم تر اجر و ثواب کے درجات و مراتب قائم کیے، لیکن جہاں تک اس کی پابندی میں حد سے زیادہ کمی و کوتاہی کرنے والے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب کی دھمکی دی ہے۔ لہٰذا جس نے نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں برکت اور توفیق، رشد و ہدایت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور جس نے اس کی ادائیگی میں حصہ نہ لیا اور اس کی ادائیگی سے دور ہو گیا وہ بہت جلد سخت ترین مصائب و مشکلات سے دوچار ہوگا۔ اور یہ وہ نتائج ہیں جو نماز فجر کے دنیا ہی میں نعمتوں اور عذاب کی اثرات کی شکل میں وجود میں آتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا اور جب آپ ایک رات کے مختصر سے حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے، اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ بھی کروایا گیا، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں میں کمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی سب نمازوں میں مشکل نماز فجر ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 خوشخبریاں ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے گھر سے مسجد کی طرف جائے تو اس کو اس کے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والا نماز ادا کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور اس کو نمازیوں میں اس وقت تک شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر نہ لوٹ جائے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر اور عصر کے وقت سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان دونوں نمازوں کی جتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں اتنی ہی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔